السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس موذی وبا سے محفوظ رکھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری کالج میں فزیکل کلاسز ختم ہونے سے پہلے ہم اقبال یاد کا باقاعدہ آغاز کر چکے تھے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو اقبال کی شخصیت اور سوانح کے حوالے سے ایک اسائنمنٹ بھی لکھنے کے لیے دی تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو نہایت ہی اچھے طریقے کے ساتھ لکھ چکے ہوں گے یا لکھ رہے ہوں گے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو بیٹا، آپ کے سلیبس میں اقبال کے مختلف قسم کے نظریات شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ ہے اس کا فلسفہ خودی۔ تو فلسفہ خودی بیان کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہے، اس کو ہم ایک لیکچر میں مکمل نہیں کر سکتے۔ آج اس کا حصہ اول دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خودی کیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے، پس منظر کیا ہے، اقبال کو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اقبال نے یہ کیوں پیش کیا، اقبال نے یہ تصور کس سے لیا۔ تو اگر اقبال کا پیغام فلسفہ حیات کیا ہے، اس کی شاعری کا مقصد کیا ہے، اور اس کے سامنے صرف ایک لفظ خودی لکھ دیا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں بیٹا فلسفہ خودی کی طرف۔ اقبال کا فلسفہ خودی ہے کیا؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ خودی کس زبان کا لفظ ہے۔ خودی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان کے اندر مختلف زبانوں کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں، اور یہ والا جو لفظ ہے یہ بھی اردو زبان کا ذاتی لفظ نہیں ہے بلکہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے معنی ہے تکبر، غرور، گھمنڈ، اپنے آپ کی پہچان، شعور، نفس کا شعور۔ بابے سن لیں، فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی بیٹا ہیں غرور کے، تکبر کے، نفس کے، شعور کے، اپنے آپ کی پہچان کرنا۔ انسان کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت اور اس کی اپنی حقیقت کیا ہے، اس کو کیوں تخلیق کیا گیا، اس کائنات کے اندر موجود چیزوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی گئی، یہ سارے کے سارے جو سوالات ہیں ان کے جواب ڈھونڈنے کی اقبال نے کوشش کی ہے۔ تو جیسے اقبال نے نظریہ پیش کیا تو بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی کہ اقبال نے یہ کیا نظریہ پیش کیا، غرور، تکبر، اپنے آپ کی پہچان۔ لیکن خود اقبال نے اس کی نفی کی کہ یہ خودی جو ہے غرور و تکبر کا معنی نہیں ہے۔ اسرار خودی میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی۔ اب اسرار خودی ہے کیا؟ اسرار خودی جو ہے یہ علامہ اقبال کی پہلی فارسی کی تصنیف ہے جو 1914 میں شائع ہوئی، 1914 میں منظر عام پر آئی۔ اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ میں نے خودی کا جو لفظ ہے غرور اور تکبر کے معنوں میں نہیں لیا، جس طرح عام اردو زبان میں جو لفظ رائج ہے استعمال کیا جاتا ہے کہ غرور ہے، تکبر ہے۔ میرے نزدیک خودی کیا ہے، اقبال کے نزدیک خودی کیا ہے؟ خودی احساس نفس کا نام ہے، خودی ذوق طلب کا نام ہے، خودی ایمان کے مترادف ہے، خودی حیات کا دوسرا نام ہے۔ دوبارہ پھر سن لیں، خودی ذوق طلب کا نام ہے، احساس نفس کا نام ہے، خودی حیات کا دوسرا نام ہے، خودی عشق کے مترادف ہے، خودی ذوق تسخیر کا نام ہے، خودی خود آگاہی ہے، خودی ذوق طلب ہے، خودی یقین کی گہرائی ہے، خودی سوز حیات کا سرچشمہ ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی سے یہ مراد ہے۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اسرار خودی کیا ہے اور اقبال کا تصور خودی ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اقبال نے نظریہ یہ تصور کیوں پیش کیا۔ ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دیں کہ اگر ہم سادہ زبان میں
عام الفاظ میں خودی کو جانچنے کی کوشش کریں خودی کیا اقبال کیا چاہتے ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے کہ جو ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، کسی دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے کے اندر کی چیز کی زیادتی ہے کہ وہ ہم سے آگے ہے، ہم اس سے مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. عام الفاظ میں خودی یہ ہے. اقبال ہر مسلمان کو اس مقام تک دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچان جائے، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں ان کو جانچ لے، پرکھ لے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے. اقبال صرف مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ اقبال نے اپنی سوئی قوم کو بیدار کیا. صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی قوم جاگ جائے، بیدار ہو جائے. تو اقبال نے جو فلسفہ خودی جو پیش کیا، بیان کیا، اس کا ایک خاص پس منظر ہے. سب سے پہلی بات جو ہے کہ برصغیر میں انگریزوں کی حکومت. 950 سال مسلمانوں نے برصغیر پر حکومت کی، اور اپنی ہی ریشہ دوانی کی وجہ سے، اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے ہی غداروں کی وجہ سے حکومت مسلمانوں سے چھین لی گئی. انگریز، مرہٹے، ہندو، سکھ مسلمانوں پر قابض ہو گئے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر طرح طرح کے پہاڑ توڑے گئے. شخصیت کے بقول 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آسمان سے کوئی بھی بلا ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر اترنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ دیکھا ہو. علامہ اقبال جو تھے برطانیہ سے جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آئے تو جب مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھا تو ان کا دل جو تھا ریزہ ریزہ ہو گیا، خون کے آنسو رونے لگ پڑا، اور اپنی قوم کی حالت زار دیکھ کر نہایت دکھی اور رنجیدہ ہو گئے. اور سب سے اہم پس منظر خودی کو بیان کرنے کا جو سب سے اہم وجہ جو تھی وہ مسلمانوں کی حالت زار تھی. اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو بالکل ختم کر لیا تھا، یعنی خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے. انگریزوں، ہندوؤں، مرہٹوں کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑ دیا تھا، اور اپنے اندر جو احساس، کوشش، جرت، ہمت اور آزادی کا جو مادہ تھا، بیداری کا جو مادہ تھا، وہ سارے کا سارا وہ ختم ہو چکا تھا، بلا چکے تھے. علامہ اقبال جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کی قوم کسی نہ کسی طرح سے بیدار ہو جائے. اقبال نے مسلمانوں کو جو گزرا ہوا ماضی تھا، شاندار ماضی، وہ دکھانے کی کوشش کی، مختلف قسم کے تصورات پیش کیے. اپنی شاعری کے اندر اس طرح کے الفاظوں کا استعمال کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمان جو ہیں بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں. تو سب سے اہم وجہ جو تھی مسلمانوں کی حالت زار تھی، جس کی وجہ سے علامہ اقبال جو تھے تصور خودی پر مجبور ہوئے. اقبال نے تصور خودی پیش کیا. اقبال کو تصور خودی کی ضرورت مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر محسوس ہوئی. جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ نگفتہ بے تھی. شخصیت کی شکل میں ایک مسیحا تو سامنے آ چکا تھا، لیکن پھر بھی مسلمان مایوس اور ناامیدی کو تھامے ہوئے تھے، اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے تھے. اقبال چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی قوم جاگ جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کا جو تصور ہے، یہ نظریہ جو ہے اقبال کا خود کا نہیں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کے ذہن میں یہ خیال، یہ تصور کہاں سے آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نتشے سے اقبال نے یہ تصور لیا. نتشے کون ہے؟ نتشے بیٹا ایک جرمن فلاسفر تھے، شاعر تھے. علامہ اقبال جب پی ایچ ڈی کر رہے تھے جرمنی کے اندر تو علامہ اقبال نے نتشے کی شاعری، ان کے ادب کا بغور مطالعہ کیا. لیکن اقبال خود اس خیال کی نفی کرتے ہیں کہ میں نے خودی کا تصور نتشے سے نہیں لیا، بلکہ نتشے کی ان تعلیمات سے متاثر ہوں جن تعلیمات میں اسلام کا عکس نظر آتا ہے. اور مولانا رومی
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال نے مولانا رومی سے ہی لیا. مولانا رومی کون ہے؟ مولانا رومی بیٹا اقبال کے روحانی پیر ہیں، اور علامہ اقبال کی شاعری میں جا بجا مولانا رومی کا ذکر ہمیں دکھائی دیتا ہے. ان کے نظریات میں مولانا رومی کی تعلیمات کا عکس ہمیں دکھائی دیتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ علامہ اقبال کا جو تصور خودی ہے یہ نتشی اور مولانا رومی کی تعلیمات کا اثر ہے، تو ایسا کہنا بالکل غلط ہے. یہ اقبال کا اپنا تصور ہے، اقبال نے خود پیش کیا. اس کی سب سے اہم وجہ جو تھی مسلمانوں کا غلام ہو جانا تھا. اس کے بعد ہے خودی کے چاند اشعار دیکھتے ہیں کہ خودی کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کا ہے. بہت اہم عام شعر ہے، لیکن بہت بڑی بات اقبال نے اس شعر میں کی ہے. اور اقبال ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اس مقام تک دیکھنا چاہتا ہے، اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے اپنے کردار سے، عمل سے، اپنے قول سے، فعل سے. اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس سے پوچھنا شروع ہو جائے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے مجھ سے. یعنی یہ مقام حاصل کرنا ہر اقبال کی خواہش تھی کہ ہر مسلمان یہ مقام حاصل کر لے. خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات. خودی حیات کا دوسرا نام ہے، جسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. خودی راز کائنات ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی انسان بیدار ہوتا ہے، جاگ جاتا ہے، اس وقت تک کائنات کے اندر جو موجود چیزیں ہیں ان کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے ہر انسان پر. ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. جیسے ہی خودی کا عنصر انسان کے دل میں بیدار ہوتا ہے، پھر کوئی حد، کوئی آغاز، کوئی بھی چیز جو ہے انسان کی نظر سے چھپ نہیں سکتی، اور کوئی بھی ایسا عنصر اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا. جب کسی بھی انسان، کسی بھی چیز کی جو حقیقت ہے وہ انسان سے چھپ نہیں سکتی. انسان سب حقیقت کو حاصل کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ یہ کائنات ہے کیا، کہ حقیقت کیا ہے، اپنے آپ کو پہچان چکا ہے. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. اس شعر میں اقبال کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کے دل میں خودی کا مادہ موجود ہے، خودی کا عنصر موجود ہے، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں. اس عنصر کو، اس مادے کو سامنے لے کر نہیں آتے. صرف اور صرف کیا ہے، اس عنصر کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جس طرح ایک غزل کا شعر ہے، اقبال کی غزل کا شعر ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. کہہ رہا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. جب اس کائنات کی حقیقت غلاموں پر بھی آشکار ہو جاتی ہے تو پھر وہ غلام بھی سیکھ جاتا ہے کہ بادشاہی کیا ہے، اس دنیا کے اندر اس نے کیسی زندگی گزارنی ہے. اقبال ہر مسلمان کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ خودی کیا ہے، خودی کو جانچ لے، خودی کو پہچان لے، اپنے آپ کو پہچان لے، دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دے. یعنی یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو جانچ لے. انسان کا، اس کائنات کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے، اور جس مقصد کے تحت ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم لوگ اپنے اس مقصد کو بھول چکے ہیں. اقبال صرف اور صرف ہم کو وہی مقصد یاد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں اقبال نے مختلف نظریات پیش کیے، اور یہ فلسفہ خودی جو ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بس پھر دیکھ لیں آج کے لیکچر میں بیٹا ہم نے کیا دیکھا. خودی کیا ہے، تکبر، غرور. لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے تنقید کی، اسرار خودی کے دیباچے میں سے وضاحت کی. 1914 میں جو کتاب شائع ہوئی، پہلی فارسی کی کتاب ہے، اور اس میں ہی سارے خودی کا آغاز کہاں سے کیا اقبال نے؟
خود کی آغاز بیٹا اس سارے خود ہی سے کیا، یعنی پہلی طویل مثنوی ہے ایک، اور اس کے جواب میں سارے رموز بے خودی لکھی، ورس 18 میں لکھی۔ تو پس منظر کیا ہے؟ نقشے مولانا رومی، چاند اشعار۔ تو یہ تھا آج کا تھوڑا سا خودی کا تعارف۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں بیٹا ہم خودی کے عناصر، اجزاء، لوگوں نے اس حوالے سے کیا آراء پیش کی، مختلف تنقید نگاروں نے کیا کہا، اور چند مزید اشعار ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور مزید گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے کہ خودی ہے کیا، خودی ہے کیا، کیسے انسان پہچانے۔ یہ سب کچھ ہم دوسرے لیکچر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے آپ نے جو اسائنمنٹ بنانی ہے اس لیکچر کے حوالے سے، خودی کا آغاز، تصور، لفظ، اقبال کے نزدیک خودی کیا ہے، کس میں وضاحت کی، پس منظر کیا تھا، نقشے رومی اور چاند اشعار، اس حوالے سے آپ نے 3 سے 4 پیجز کی ایک خوبصورت سی اسائنمنٹ بنا لینی ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے لیکچر میں ہم خودی کے عناصر کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔